بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آثار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اکثر دعا فرمایا کرتے، اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، جس پر یکے بعد دیگرے مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ ہی میں رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص سے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو یوں ہم بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام تر ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اسی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چل رہے تھے۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر، خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر زدوکوب کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدر توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو وہ دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو چھو نہیں سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا۔ آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا، بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھی۔
عمر پڑھتے گئے۔ ترجمہ طٰہٰ: ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ ہر ایک شے پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہے۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالارقم نامی ایک گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کی دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں اس سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرہ کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے۔ اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت رنجیدہ و افسردہ ہوئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور اور بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے عمر۔ تب عمر کہنے لگے، تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار علل اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کرنے والا کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کے مزاج میں طبی اور فطری طور پر تندی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت اور نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور اور بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسے کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم، عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حد الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف و خطر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے تھے۔ یوں حضرت عمر کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت، جبکہ کفار مشرکین کے لیے شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔